آج کا ہمارا لیکچر احادیث سے ریلیونٹ ہے اور کچھ سلیکٹڈ احادیث ہم نے لاسٹ کلاس میں کور کی تھی، تو باقی جو 10 احادیث ہیں انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن ہم اس کلاس میں کور کرتے ہیں۔ حدیث ہے ہمارے پاس الطریق الی الجنہ، حدیث کا ٹائٹل ہے۔ اوبویسلی یہ ٹائٹل بعد میں ہی دیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے ٹائٹل یا ایسی بکس نہیں تھی، تو انہی کی باتوں کو جس ٹائٹل کے اندر وہ آتی ہیں وہ ٹائٹل دے دیا جاتا ہے۔ عن ابی عبد اللہ جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کویشچن کیا۔ کویشچن کیا تھا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ اگر میں 4 کام کر لوں کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ تو آپ نے کہا جی ضرور مل جائے گی آپ کو۔ ارائیتا، مجھے ذرا یہ بتائیں، اذا صلیت المکتوبات، اگر میں فرض نماز پڑھتا ہوں، یعنی جو ریگولر بیسس پہ جو ڈیلی 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، یہ 5 نماز میں ریگولر بیسس پہ پڑھتا ہوں۔ وصمت رمضان، سال بعد رمضان کے روزے آتے ہیں وہ روزے رکھوں، کوئی نفلی روزہ نہیں رکھ رہا، کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ رہا، صرف فرض نماز پڑھ رہا ہوں، رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں۔ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، لافل چیزیں ہیں، ان کو میں حلال سمجھوں اور تھیوریٹیکلی بھی اس پر ایمان لاؤں کہ یہ حلال ہیں اور پریکٹیکلی بھی اس کو حلال کروں۔ وحرمت الحرام، اور جو حرام چیزیں ہیں اللافل ہیں ان کو میں اللافل سمجھوں۔ ولم ازد علی ذلک شیئا، اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہ کروں، بس یہ 4 کام کروں۔ ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ قال نعم، تو پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ضرور چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر دین کو کتنے آسان انداز سے اللہ کے نبی نے ان کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم دین کو اتنے بری طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں یا اتنا مشکل بنا کے پریزنٹ کرتے ہیں کہ لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پریکٹیکل ہے ہی نہیں، ہم کس طرح سے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں رات کو اٹھ کے، یا ایسی طریقے سے آپ دین کو پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بڑا آسان کر کے پیش کیا، اور آپ کی حدیث مبارکہ ہے الدین یسر، دین بڑا آسان ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا مت کرو۔ دیکھیں پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی کبھی تعریف نہیں کی۔ سورہ زخرف 25 چیپٹر کے اندر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شیطان کی تعریف کرتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَزُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، شیطان اپنی غلط بات اتنے خوبصورت انداز سے پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کو مطلب لوگوں کو کنونس کر لیتا ہے، مطلب پتہ ہے کہ فراڈ، چیٹنگ، جھوٹ بولنا، کرپشن کرنا غلط ہے، لیکن دل میں اس طریقے سے وہ پلاننگ ہمیں دیتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو یہ ملے گا، یہ کر لو، ہم اس کی طرف کنونس ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا خوبصورت دین ہے لیکن ہم اس کو ایک اچھی طریقے سے پریزنٹ نہیں کرتے۔ اب اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جتنا اچھا ٹیکسٹ ہو، جتنا اچھا میٹیریل ہو، لیکن اگر پریزنٹر زیرو ہے، اچھی طرح سے پریزنٹ نہیں کر سکتا، تو آپ کی وہ ڈیمونسٹریشن، پریزنٹیشن بالکل زیرو ہو جاتی ہے۔ تو دین کو پریزنٹ کرنا، اب یہاں پہ دیکھیں 4 چیزیں، اب یہ ان کو اللہ کے نبی نے جو 5 پلر کے اندر بھی جو ریلیکسیشن دی ہے، بظاہر وہ فائنینشیل طور پر اتنے اسٹرانگ نہیں ہوں گے، ان پہ زکوٰۃ نہیں بنتی ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ تو کنڈیشنل ہے کہ اگر اتنا پیسے اس کے پاس ہوں، اور ظاہر ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں تھی تو ان کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہوگا۔ تو پھر ان کے پاس 2 ہی چیزیں بچ گئی تھیں جو 5 پلر آف اسلام میں، ظاہر کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوا تھا، نماز تھی 5 ٹائم کی اور فاسٹنگ تھی، اور اس کے بعد باقی پریکٹیکل لائف میں جتنی بھی لافل چیزیں ہیں ان کو لافل سمجھیں، اور جو فاربیڈن چیزیں ہیں ان سے بچ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ضرور جنت میں چلے جائیں گے۔ A man asked the messenger of Allah, do you think that if I perform the obligatory prayers، جو مینڈیٹری نماز ہے فرض وہ میں پڑھتا رہوں، فاسٹ ان رمضان، ٹریٹ ایز lawful that which is lawful، جو اللہ نے چیزیں حلال کی ان کو حلال سمجھوں، and treat as forbidden that which is forbidden and do nothing further، shall I enter paradise؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied, yes of course، کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جنت میں جانا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے لیے تو پاسبل نہیں ہے، بس یہ جو اللہ کے نبی نے باتیں بتائی ہیں ان پہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ نیکسٹ حدیث ہے جس کا ٹائٹل ہے جوامع الخیر، یعنی خیر کی ساری باتوں کو اس کے اندر اللہ کے نبی نے کمپائل کر دیا ہے، اور ایسے کمپریہنسو ورڈز بولے ہیں کہ جو ہمیں خیر کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ عن ابی مالک حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، آپ نے فرمایا کہ جو صفائی ہے، کلینلینس، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور کئی جگہوں پر تو آپ نے اس کو ہاف آف فیتھ کہا کہ آدھا ایمان جو ہے یہ صفائی ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک بہت مس پرسیپشن ہے یا
مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید جو بندہ اپنے گیٹ اپ کی پرواہ نہیں کر رہا، جس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح صاف ستھرا ہو کے رہنا ہے، نیٹ اینڈ کلین نہیں رہتا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا سے اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ایک صوفی ازم یا تصوف کا ایک غلط کانسیپٹ لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ شاید جس کو اپنی پرواہ نہیں ہے وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے. یہاں پہ دیکھیں اللہ کے نبی پیورٹی کو ہاف آف فیتھ کہہ رہے ہیں، کیا طہور شطر الایمان، یعنی آپ صاف ستھرا رہیں، اچھے کپڑے پہنیں، اپنے گھر کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں، اپنے آپ کو لیں، ڈیلی شاور لیں اور اپنی گلی کو صاف رکھیں. یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم لوگوں نے شاید ایمان کو صرف یا اسلام کو مسجد تک لمیٹڈ کر لیا کہ بس نماز پڑھ لی اور ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، جبکہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اٹ مینس کہ وہ آپ کو ہر زندگی کے جو آپ کا پہلو ہے اس طرف آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے، اور اللہ کے نبی کی بہت سی احادیث اس طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہیں. کہ ایک شخص آپ کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے اکثر، اور آپ نے ایک دن سے پوچھا کہ تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اعطانی اللہ من الابل والبقر والغنم، میرے پاس تو ہر طرح کا مال ہے، اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گائیں بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورت رہنے کو، صاف ستھرے رہنے کو پسند کرتا ہے. جب اللہ نے اتنا کچھ دیا تو اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا اثر تمہاری باڈی پہ نظر بھی آئے. یہ نہیں کوئی کہ ہم لوگ بالکل ایک طرف صوفی ازم یا آئسولیٹ ہو کر ڈیزرٹ میں چلے جائیں. اسلام بڑا پریکٹیکل دین ہے. صاف ستھرا رہیں، اچھے کپڑے پہنیں، اور یہ کوئی منع نہیں ہے اچھے برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں یا اچھی گاڑی یوز کرتے ہیں. تکبر یہ ہوتا ہے کہ جب ان چیزوں کو استعمال کر کے آپ باقی لوگوں کو انفیریئر سمجھیں. اگر آپ کے اندر کوئی سپریورٹی کمپلیکس کا آپ شکار نہیں ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میری چیزیں اچھی ہوں، اور جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں آپ ان کو اپنے سے انفیریئر نہیں سمجھتے، تو یہ تکبر نہیں ہے. ایروگینس یا ایروگینٹ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو اچھی چیزوں کو استعمال کر کے دوسروں کو اپنے سے نیچا سمجھتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا واللہ یحب المطہرین، کہ جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، کہ جو کلینلینس ہے، جو صفائی ہے، دس از ہاف آف فیتھ، آدھا ایمان ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا یہ ترازو کو، میزان کہتے ہیں ترازو کو بھر دیتا ہے. اب ترازو کو بھرنے کا کیا مطلب؟ قرآن کے اندر بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کروایا کہ جو قیامت کے دن ڈے آف ججمنٹ ہوگا اور ہر انسان کو اپنا ایک حساب دینا ہے، تو اس ٹائم ہمارے سارے اعمال کا ویٹ کیا جائے گا، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اب ذہن میں کوشچن آئے گا جی ویٹ تو اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کے کوئی مطلب جو فزیکل فارم میں چیز نظر آتی ہے، اب اس کا ویٹ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو اچھی شکل میں پیش کریں گے اور برے اعمال کو بری شکل میں پیش کریں گے، اور اس کا ویٹ ہو جائے گا. اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. آج سے اگر آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو ایئر ہے اس کا بھی کوئی وزن کر سکتا ہے، لیکن آج دیکھیں ایئر کا وزن ہوتا ہے. اس طرح سے گرمی یا سردی اس کو میجر کیا جائے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج ہم ٹیمپریچر جو ہے اس کو میجر کرتے ہیں. جب انسانی برین یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جو چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ فزیکل فارم میں نہیں ہے، نماز، روزہ یا الحمدللہ بولنا، تو اللہ تعالیٰ اس کا وزن کر سکتے ہیں اور ترازو میں اس کو رکھا جائے گا. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، یہ ترازو کو بھر دے گا. کیا مطلب؟ کہ الحمدللہ یہ ایسا کلمہ ہے جس کو حدیث میں کلمۃ الشکر کہا گیا، کہ آپ کہتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے، یعنی کہ ہر مشکل کے وقت اگر آپ کی زبان پر الحمدللہ ہے، اٹ مینس کہ آپ اللہ سے راضی ہیں. آپ کا جو کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ بڑا اچھا لگتا ہے. اور ویسے بھی جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، آپ میرا شکر ادا کریں گے میں آپ کی نعمتوں کو بڑھا دوں گا. تو یہ کلمہ زبان پہ آنا چاہیے اور اس کو اپنی ایک عادت بنا لیں کہ ہر وقت زبان پہ الحمدللہ، کوئی مشکل سے مشکل مرحلہ بھی ہوتا بھی الحمدللہ کہیں. اور یہ جو الحمدللہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ آپ مشکلات پہ بھی صبر کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے. وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. پھر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دو کلمات، اس کا اتنا ویٹ ہوگا قیامت کے دن جس طرح زمین اور آسمان کے درمیان کتنا ڈسٹنس ہے، اس سب کو یہ بھر دے گا. یعنی یہ کلمات اتنے پاورفل ہیں اور ان کا اتنا ویٹ ہوگا، اس لیے کوشش کریں کہ ہم یہ کلمات بھی بولیں. پھر آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ نور، نماز جو ہے روشنی ہے. قیامت کے دن بھی روشنی کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گی، اور قبر کے اندر بھی ظاہر جب اندھیرا ہوگا تو نماز، اور خاص طور پہ جو تہجد کی نماز ہے یہ تو قبر کے اندر بالکل قبر کو روشن کر دیتی ہے. والصدقۃ برہان، اور جب آپ جو چیریٹی کرتے ہیں
یہ چیریٹی ایک پروف ہوگا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایویڈنس کے طور پہ سامنے آئے گا کہ یہ بندہ چیریٹی کیا کرتا تھا۔ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور جو صبر کرتے ہیں مشکلات کے اندر، یہ بھی ایک روشنی کی شکل میں سامنے آئے گی۔ صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صبر کرنے والوں کو کہا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ ان کو اتنا اجر دے گا کہ اس کو کوئی کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ صبر، اور صبر ہوتا کیا ہے؟ جب آپ کو پہلا دھچکا لگتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو گئی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس ٹائم آپ کی زبان سے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسے کلمات نہیں نکلتے، اٹ مینس کہ آپ صبر کر رہے ہیں۔ ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے جا رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا کہ وہ عورت رو رہی ہے بہت زیادہ اونچی آواز سے، شاؤٹنگ کر رہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کیوں اس طرح کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا رسول اللہ میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ آپ نے کہا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی۔ ذرا وہ تھوڑی ایموشنل تھی، کہنے لگی رسول اللہ دکھ مجھے ملا، آپ کو نہیں ملا، آپ نہیں جان سکتے کہ مجھے اس میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، آپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اس عورت نے خود ریلائز کیا کہ مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ظاہر ہے کہ وہ ایموشنل تھی، ہمارے پروفٹ بھی اس چیز کو سمجھیے۔ اب وہ ویٹ کرنے لگی کہ جب وہاں سے واپس آئیں گے تو میں اللہ کے نبی کو سوری بولوں گی اور معذرت کروں گی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو کہنے لگے رسول اللہ مجھے معاف کر دیں اور میں اب صبر کروں۔ آپ نے فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلا جھٹکا لگتا ہے نا، اس ٹائم اگر آپ کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ صبر کہلاتا ہے۔ بعد میں تو ٹائم سب سے بڑا ہیلر ہے، وہ انسان کو چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو پہلے جھٹکے میں آپ کبھی بھی زبان سے کلمہ ناشکری کا کلمہ نہ نکلے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ والقرآن حجۃ لک او علیک، یہ جو قرآن ہے یہ بھی قیامت کے دن ایک گواہی دے گا، یا تو آپ کے خلاف یا آپ کے لیے، لکا آپ کے حق میں۔ اگر آپ قرآن پڑھیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یہ قرآن آپ کے لیے گواہی دے گا، اور اتنی اسٹرانگ اس کی گواہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ سورۃ ملک اور الف لام میم سجدہ تو اللہ سے جھگڑا کریں گے کہ اللہ یا تو اس کو بخش دیں یا مجھے قرآن سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش مانیں گے کیونکہ اللہ کا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ اس کی سفارش لازمی مانتے ہیں۔ او علی کا، یا بات نہیں مانیں گے تو پھر قرآن آپ ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے کہ دیکھیں یہ قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن یا تو ہمارا ساتھ دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ پھر آپ فرمایا کہ کل الناس یغدو فباعع النفس فمعتقها او موبقها، کہ جب بھی آپ اٹھتے ہیں ہر نیا دن ایک نئی امید کی کرن لے کے طلوع ہوتا ہے، یا تو آپ کے لیے وہ دن اچھا ہوگا اور آپ کو جہنم سے آزادی مل رہی ہوگی، آپ جہنم سے دور ہو رہے ہوں گے، فمعتقها جہنم سے دور ہو رہے ہوں گے، یا آپ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے اپنے ایکشنز کی بیس پہ۔ تو روزانہ کی بیسس پر آپ کو جج کیا جاتا ہے، اور ایک نیا دن آپ کے لیے ایک نئی آزمائش ہوتی ہے، یا تو آپ اس دن جہنم کے قریب ہو رہے ہیں یا جہنم سے دور ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی پیاری باتیں تھی، چھوٹی چھوٹی کر کے اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھائی۔ پیورٹی از ہاف آف فیتھ، اور اس کے بعد آپ نے پریئر کے بارے میں فرمایا کہ پریئر از لائٹ، چیریٹی از اے پروف، پیشن از illumination اینڈ قرآن از این آرگومنٹ، یا تو آپ کے لیے ہمارے لیے ایک آرگیو کرے گا اللہ تعالیٰ سے، یا ہمارے خلاف کرے گا۔ اور جب بھی ایک نیا دن شروع ہوگا تو ہمارے لیے ایک نئی امید ہے، یا تو ہم جہنم سے فری ہو رہے ہوں گے یا جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے۔ نیکسٹ حدیث ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ تعریف البر والاثم، یعنی ہمیں اکثر ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارا یہ ایکشن جو ہے یہ نیکی کے اندر آتا ہے یا گناہ کے اندر آتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پیرامیٹر دے دیا، ایک کرائٹیریا دے دیا کہ ان پرنسپلز پہ اپنے آپ کو جج کریں، اور آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ گناہ کر رہے ہیں یا نیکی کر رہے ہیں۔ نیکی کے بارے میں آپ فرمائیں کہ البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے نیکی۔ دیکھیں آپ نے یہاں پہ نیکی یہ نہیں کہا کہ نمازیں زیادہ پڑھنا، روزہ، زکوٰۃ، حج، بہت بڑے اعمال ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن یہ آپ کی ذات تک ہے، ہماری ذات تک ہے نا۔ نماز میں نے پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اور نفل نماز پڑھا ہوں، تسبیح پڑھا ہوں، لیکن جو حسن اخلاق ہے، گڈ کریکٹر، آپ کے اچھے ایتھکس، مورل ویلیوز کو پروموٹ کرنا، یہ چیز ایسی ہے کہ دوسرا بندہ اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، اور دوسرا بندہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں۔ تو اچھے اخلاق کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک انسان میرے ساتھ اچھا ہے، میرے ساتھ اسمائلنگ فیس میں مل رہا ہے، میں بھی مل رہا ہوں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے صحابہ سے یہی فرمایا کہ یہ تو عدلے کا بدلہ کرتے ہو۔ اچھے اخلاق یہ کہ ایک بندہ بات نہیں کرنا چاہتا، آپ پھر بھی بات کرو۔ ایک بندہ آپ کو کچھ نہیں دیتا، آپ کی کوئی گفٹ نہیں دیتا، آپ کی شادیوں پہ آتا ہے لیکن کبھی کچھ بھی دے کے نہیں گیا، لیکن آپ پھر بھی جا کے
اس کو گفٹ دیتے ہیں، یہ ہے اچھے اخلاق۔ تو اچھے اخلاق ظاہر ہے کہ بڑا مشکل کام ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے ساری نیکیوں کو، یعنی آپ نے کہا کہ نیک بندہ وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی جو انسان نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، وہ ایک اچھا مسلمان کہلا سکتا ہے، لیکن نیک آپ اس کو نہیں کہیں گے۔ نیک اس کو کہیں گے البر حسن الخلقی، جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، جس کو مورل ویلیوز کو جو پروموٹ کرتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے پیش آتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ والاثم، اور گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی نفسک، جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور آپ لوگوں کے سامنے اس کو، لوگوں کے سامنے وہ کام نہیں کر سکتے، یعنی لوگوں کے سامنے اس کو ڈسکلوز کریں تو آپ کو شرم آئے، آپ تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہو جائیں گے کہ لوگوں کے سامنے میں کام کروں تو لوگ میرے بارے میں برا کہیں گے۔ اٹ مینس کہ جو کام آپ پبلکلی نہیں کر سکتے، آپ کو آئسولیٹ ہو کے بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور یہی نیکی کا پتہ لگ جاتا ہے۔ ہم دیکھیں لوگوں کے سامنے تو بہت سے کام ہم بچ جاتے ہیں، بڑے ہی سوفسٹیکیٹڈ فارم میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں، جی ہم بہت کریکٹر فل ہیں، بہت ہی پائس قسم کے انسان ہیں، لیکن ہمارا اصل کریکٹر وہ ہوتا ہے، اور اللہ کی نظر میں جو ہمارا کریکٹر لکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اس ٹائم ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری اصل پکچر ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو ہم جج کرنا چاہتے ہیں نا کہ میں اندر سے کیسا ہوں، تو ہم دیکھ لیں کہ اکیلے بیٹھ کر میرے اندر کیا فیلنگ ہے، میری تھنکنگ کیا ہے، اکیلے بیٹھ کے میں کیا کر رہا ہوں، وہی میرے اندر کا انسان ہے۔ باقی تو لوگوں کے سامنے تو انسان بہت سا میک اپ کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو سوفسٹیکیٹڈ وے میں لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نیکی کیا ہے؟ گڈ مورالٹی، اور برائی کیا ہے؟ جس کام کو کرنے لگے تو دل سے ایک آواز آتی ہے، ہر انسان کے اندر نا ایک اور انسان ہوتا ہے جو اس کو روکتا ہے کہ یہ کام مت کرو۔ جب دل میں ایک کھٹکا لگ جاتا ہے، دل کہتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے۔ آپ کو کسی مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا ضمیر ٹھیک ہے اور آپ اچھی انسان ہے تو آپ کے اندر کا جو ضمیر ہے وہ ہمیں جگا دیتا ہے، ہمیں بتا دیتا ہے۔ اور اگر کسی کام کو لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کوئی ہمیں ایکسپوز کر دے گا تو برا لگے گا لوگوں کے سامنے، اس کام کو کبھی اکیلے بھی نہ کریں، وہ کام گناہ ہے۔ اگر نیکی ہوتی تو ہمیں لوگوں کے سامنے اس کو ڈسکلوز کرتے ہوئے، مینشن کرتے ہوئے ہمیں برا نہ لگتا۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے بالکل ہی سمپل ورڈ کے اندر، عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، there should be neither harming، کہ آپ نے نہ تو اسلام کے اندر کسی کو نقصان پہنچانا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے، یعنی دونوں کام نہیں کرنے۔ بسا اوقات کوئی لوگ بہت ہی زیادہ معصوم بن جاتے ہیں یا سیدھے سادے بھولے بھالے بن جاتے ہیں، اسلام اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں آپ معاف ضرور کریں، غلطی ہو جاتی ہے کسی کی، معاف کر دیں، بہت اچھی بات ہے، بڑے سے بڑی غلطی معاف کریں، لیکن یہ کہ ہم اتنے سادے بن جائیں کہ ہم اس کی تکلیف کو ہم بار بار نقصان برداشت کر رہے ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ ایک انسان ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ مسلمان اگر ایک بار آپ کو پتہ ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ میں نے ڈیلنگ کی یا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ دوبارہ کیوں اس کے ساتھ پاس چلے جاتے ہیں؟ آپ سلام دعا رکھیں لیکن اس کے ساتھ ڈیلنگ نہ کریں۔ تو مومن نہ تو نقصان دیتا ہے اور نہ ہی نقصان برداشت کرتا ہے۔ نقصان برداشت کرنا الگ چیز ہے کہ ہم اتنے ہی سیدھے سادے بھولے بنے کہ ہر بندہ آ کے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایک ہے کہ کسی کے نقصان کو ہم معاف کر دیں، گاڑی ہے پیچھے سے آگے کسی نے گاڑی مار دی، آپ نکلتے ہیں اور سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بس یہ ہے معافی۔ یہ تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے تو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اور جو دنیا میں لوگوں کو معاف کرتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تم اس آیت کو یاد کر لو کہ جب تمہیں غصہ آئے اور تم کسی سے بدلہ لینے لگو تو یاد کر لو کہ تم کہو کہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تم لوگوں کو معاف کر دو۔ معاف کرنا الگ چیز ہے، فارگیونیس تو اللہ کی صفت ہے اور معاف کرنے سے کوئی کمزور نہیں ہوتا، انسان بڑا بن جاتا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ آپ ایسے سادے بن جاتے ہیں کہ ہر بندہ نقصان پہنچا رہا ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ تو آپ نقصان کسی کو دیں، کسی کے لیے بری فیلنگس رکھیں، اور نہ ہی کسی کے ساتھ نقصان برداشت کریں، اس کو اٹھائیں۔ اگلی حدیث ہے جی، یہ ہماری جو جوڈیشری کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعتى الناس بدعواهم، اگر لوگوں کو ان کی دعوے کی بنیاد پر چیزیں مل جائیں، یعنی کوئی انسان کوئی چیز کلیم کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے دے دی جائے، ہم کہیں جی اس نے کہہ دیا یہ چیز دے دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر بندہ ہی دعویٰ کرے گا۔ لدعا، تو دعویٰ کریں گے رجال، لوگ، اموال قوم و دماءہم،
لوگوں کے مال کا اور لوگوں کے خون کا بہت سے لوگ دعویٰ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ بھی مجھے دے دو، یہ بھی مجھے دے دو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس میں نے کلیم کرنا ہے چیز مجھے مل جائے گی. آپ نے کہا ایسا نہیں ہوگا. لیکن البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. پرنسپل یہ ہے ہماری جوڈیشری کے لیے، ہماری عدالتوں کے لیے کہ البینۃ علی المدعی، جو شخص دعویٰ کر رہا ہے، مدعی کہتے ہیں جو دعویٰ کرنے والا کلیم کرتا ہے. سپوز ایک موبائل ہے آپ کے پاس، میں کہوں جی یہ موبائل میرا ہے. عام طور پہ مدعی دعویٰ کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی. میں کہوں جی یہ موبائل میرا ہے. اب حدیث کہتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ البینہ، مجھے وٹنسز پیش کرنے ہوں گے، کوئی پروف دینا ہوگا، کوئی ایویڈنس میں پیش کروں گا کہ میرے پاس یہ دیکھیں جی یہ شاپ کیپر ہے، یہ میرے پاس ریسیٹ ہے، یہ میرے پاس اس کا باکس ہے، یہ ای ایم ای نمبر میچ کر لیں، یہ میرا ہی ہے. کوئی نہ کوئی جب تک میں سفیشینٹ پروف پیش نہیں کروں گا چیز مجھے نہیں ملے گی. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے ہم نے اس سے پروف لینے، ان کیس وہ پروف نہیں دے سکتا. سیکنڈ پہ پھر کیا ہوگا؟ والیمین علی من انکر. اب جو سیکنڈ پارٹی ہے جو ڈیفینڈ کر رہی ہے، عام طور پہ جس کے پاس وہ چیز ہے، دوسرا بندہ دعویٰ کر رہا ہے اور وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اس کو کہا جائے گا کہ آپ اوتھ لیں، قسم اٹھائیں کہ چیز آپ کی ہے. اب یہ چیز انورس نہیں ہو سکتا کہ مدعی کہے گی میں قسم اٹھاؤں گا اور جس پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ شخص یہ کہتے کہ نہیں جی میں پروف پیش کرتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. البینۃ علی المدعی، کہ جو شخص کلیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو پروف پیش کرنا ہے، اور جو سیکنڈ پارٹی جو اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہے کہ یہ کہاں یہ چیز میری ہی ہے اس کی نہیں ہے، اس کو اوتھ لینا ہے. اب اگر دونوں اس چیز میں فیل ہو جاتے ہیں پھر اس کی زیادہ ڈیٹیل ہے کہ پھر دوبارہ جو اوتھ ہے وہ فرسٹ پارٹی کو کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا. اس میں ڈفرینٹ اوپینین ہے، لیکن حدیث کا جو تھیم ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو کلیم کرنے والا شخص ہے ہمیشہ اس کو پروف دینا ہے، اور جو شخص اس چیز کو ڈینائی کر رہا ہے اس کو اوتھ لینا ہے. یہ حدیث کا ایک پرنسپل ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے تغیر المنکر، کہ اگر ہم معاشرے میں برائیاں دیکھتے ہیں، سوشل ایونٹس کو دیکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہوگا، ہم کس طرح سے اس کو لوگوں سے اس کو روکیں گے. عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رآ منکم منکرا، جو شخص تم میں سے کوئی برائی، منکر کہتے ہیں غلط کام، سنفل ایکٹیویٹیز کو دیکھتا ہے، غلط کام باہر ہو رہا ہے، بالکل کلیئر ہے کہ سب کو پتہ ہے غلط کام ہے. سپوز کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی اور اس طرح سے غلط کام ہو رہا ہے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، لیکن آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ہاتھ سے روکوں گا تو شاید مسئلہ خراب ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا بن سکتا ہے یا الٹا مجھے ان کے ساتھ اور معاملات مشکل ہو سکتے ہیں، تو آپ پھر زبان سے روک لیں. فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، لیکن اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر دل سے برا سمجھیں. وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ کے نبی نے جو سوشل ایولز ہیں ان کو روکنے کے حوالے سے کلاسیفیکیشن کی ہے. نیکیوں کو پروموٹ کرنے میں کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے، ہر شخص کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جائے اور نیکیوں کو پروموٹ کرے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے اس چیز کو کلاسیفائڈ کر دیا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے. اگر ہاتھ سے روکنے کا میرا سٹیٹس ہے، جیسے باپ ہے گھر میں ہاتھ سے روک سکتا ہے بچوں کو برائی سے، روکے. گورنمنٹ ہے جن کے پاس اتھارٹی ہے وہ لوگوں کو برے لوگوں کو، کرمنلز کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں. لیکن ایک عام بندہ لے میں ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے گا تو اس سے بہت بڑی لڑائی بن سکتی ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ یہ کام مت کرو، فتنہ مت پھیلاؤ، لڑائی مت پھیلاؤ. تو اگر ہاتھ سے روکنے کا آپ کا پروٹوکول نہیں ہے، آپ کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے، پھر لیٹ ہم چینج اٹ ود یور ٹنگ. آپ زبان سے اس کو سمجھائیں، کونسلنگ کریں، کنونس کریں، جیسے علماء کرام کرتے ہیں، ممبر کے ذریعے سے ٹیچرز کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. یہ سیکنڈ سٹیج ہے. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے بسا اوقات زبان سے بات بھی نہیں کی جاتی، اف یو آر انیبل ٹو ڈو سو، آپ کو لگ رہا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، دین ود یور ہارٹ، پھر دل میں کم سے کم آپ کو وہ بری چیز بری تو لگے. یہ نہ ہو کہ ہم بری چیز کو بڑا آئیڈیلائز کر رہے ہوں کہ کتنا اچھا کام یہ کر رہا ہے، پھر تو ایمان ہمارا ختم ہو چکا ہے. تو کم سے کم جو اسلام کا ویکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کو دل سے برا سمجھے. اور یہ ہر انسان نے خود جج کرنا ہے کہ وہ اس کس سٹیج میں آ رہا ہے. فرسٹ سٹیج میں ہے تو فرسٹ والا کام کرے، سیکنڈ میں ہے تو سیکنڈ والا کرے، اور تھرڈ تو سب کو ہی کرنا ہے کیونکہ اس میں تو ظاہر ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے. دل سے برائی کو برائی سمجھے. اگلی حدیث ہے جی قضاء حوائج المسلمین. یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور اگر اس حدیث پہ ہم عمل کر لیں، یقین کر لیں کہ دنیا اتنی خوبصورت ہو جائے اور ہماری یہ لائف بھی اور لائف ایئر آفٹر دونوں زبردست بن جائے. آپ اللہ کے نبی کی باتیں سنیں، ہمیں لگتا ہے نا کہ کس کی وہ کوٹیشن کتنی پیاری ہے. آپ یہ کوٹیشن دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کتنی خوبصورت باتیں کر کے گئے.
لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں اور نہ ہی اس طرف ہمارا دھیان جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ، جس نے کسی مومن سے ایک کربہ کہتے ہیں تکلیف، پریشانی، دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی۔ یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہمارے چھوٹی چھوٹی فیور دینے سے کسی کا کام ہو سکتا ہے، آپ کا ایک فون کرنے سے کسی کا کام ہو گیا، آپ کے تھوڑی سی سپورٹ کرنے سے، فزیکلی سپورٹ کر رہے ہیں یا مورل بیسس پہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کوئی تھوڑے سے پیسے دے کے کسی کا کام چل گیا، کسی کی تکلیف آپ دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، قیامت کے دن کی جو تکلیفیں ہوں گی میں دور کر دوں گا۔ وہ ظاہر ہے بڑی بڑی تکلیفیں ہیں، اس کو تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، تو کتنا آسان ہے، ریسیپروکل ہے نا چیزیں، دنیا میں کریں گے تو آپ کو اس کا بدلہ فوراً مل جائے گا۔ تو کسی کے اگر چھوٹے موٹے ہمارے فون سے، چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی سے کسی کا کام ہو سکتا ہے تو ہمیں کر دینا چاہیے، ہمیں فضول میں اوائڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یقین کریں مجھے بڑا سم ٹائم دکھ ہوتا ہے کہ اگر ہم بالکل چھوٹے لیول پہ دیکھیں نا، کلاس میں کبھی ہوتا ہے نا کوئز ہو رہا ہے تو کسی کے پاس پین نہیں ہوتا، تو کسی کے پاس 3 پڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس بال پینٹ کام نہیں کر رہا، تو آپ اس کو ایک بال پوائنٹ دے دیں، ہم اس کو مطلب بودر ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، بس ٹھیک ہے، میرا تو کام ہو رہا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھیں، ہمیں کتنی پریشانی ہو، تو ایک بال پینٹ دینے سے اگر ہمارے اوپر قیامت کی تکلیف دور ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ اس کی تکلیف دور کریں، مشکل دور کریں، تو چھوٹی چھوٹے فیور اور چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اس کو بھی اپنے معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کریں۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست کے اوپر سے تکلیف دور کر دے، ایک انسان مشکل میں ہے، آپ اس کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان کر دیں گے، کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی آپ کے پاس کوئی ملازم آتے ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں جو ویک پرسن ہیں، ڈس ایبل ہیں یا عام بندے ہیں، تو عام بندے ہیں، تو ان کے لیے آپ نے کتنی آسانی پیدا ہوگی کہ اگر ان کے لیے تھوڑی سی آسانی آپ پیدا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو ہم دیکھ لیں کوئی انسان مشکل میں ہے تو کبھی خوش نہ ہو مشکل کو دیکھ کے، وہ مشکل اور حالات چینج ہونے میں ٹائم نہیں لگتا، اس لیے ہم کوشش کریں کہ اس پین سے نکالنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے کہ وہ من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو انسان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ بری چیزیں ہیں اور آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں، آپ اس کو پردہ ڈال دیتے ہیں، یعنی اپنے دل کو نا قبرستان بنا لیں جس میں لوگوں کے سیکرٹس آپ دفن کر دیں۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات پتہ چلتی ہے، ہم کہتے ہیں جی میں اپنے ایک دوست کو بتاؤں گا، اور ہر ایک کا ایک ہی دوست ہوتا ہے، وہ بتاتے بتاتے وہ بات پھیل جاتی ہے اور وہ انسان بہت زیادہ اس کو ہیومیلیشن ہوتی ہے، انسلٹنگ فیل کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم کیوں کسی کو ذلیل کرتے ہیں؟ اگر ہم اس کے ایپ پہ پردہ ڈال دیں گے تو اللہ کہہ رہے ہیں دنیا اور آخرت میں تمہارے عیوب پہ پردہ ڈالیں گے، دنیا میں بھی کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں ہونے دیں گے، اور قیامت کے دن جو نامہ اعمال کھلے گا سب کے سامنے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کا خیال کریں گے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس طرح سے ہم ذلیل نہ ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اس لیے کسی کے بھی کوئی راز ہیں، سیکرٹس ہیں، اس کو چھپا کے رکھیں، اس کو کبھی بھی ڈسکلوز نہ کریں۔ پھر آپ نے نمبر 4 پوائنٹ اس حدیث کے اندر ہے کہ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ علم کے لیے نہیں نکل رہا، وہ انفیکٹ جنت کے راستے میں جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ علم کامن یہاں پہ اللہ کے نبی نے یوز کیا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی لفظ کے اندر نا عربک میں جب تنوین آتی ہے نا، جو علمن، یہ 2 زبر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں تنوین کا مطلب کامن، جیسا آپ عربک میں یوز کریں، انگلش میں یوز کرتے ہیں اے اور این، ٹھیک ہے، کسی چیز کو کامن کرنے کے لیے، اس طرح عربک میں 2 زبر یوز ہوتی ہیں، اور کسی چیز کو پراپر کرنے کے لیے آپ دا یوز کرتے ہیں، تو عربک میں الف لام، یعنی کہتے ہیں العبد۔ تو علم یعنی کوئی بھی علم، اس کے اندر عموم، اس کو بالکل جنرل کر دیا۔ آپ قرآن حدیث لے رہے ہیں کا علم لے رہے ہیں، فقہ کا علم لے رہے ہیں، یا آپ انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مینجمنٹ سائنسز پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، کوئی بھی علم ہے اور پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آپ وہ کر رہے ہیں تو آپ جنت کے راستے میں جا رہے ہیں۔ کبھی بھی کلاسز لینے کو اپنے لیے برڈن نہ سمجھا کریں، ظاہر ہے کہ آپ اپنی ڈگری کے لیے تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم والے لوگ بڑے پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم والوں سے بڑا پیار کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو۔ اس لیے علم کے اندر عموم ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، اور جو لوگ قرآن حدیث پڑھتے ہیں ظاہر ہے وہ تو زیادہ حقدار ہیں، لیکن
عموم کی وجہ سے اس کو اللہ نے بالکل جنرل وے کے اندر بتایا ہے، تو تمام لوگ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے، کالج ایجوکیشن ہے، پرائمری ایجوکیشن ہے، مدرسے کی ایجوکیشن ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، کچھ بھی ہے۔ تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، علم کے لیے آپ نکلتے ہیں تو آپ گویا جنت کے راستے میں چل رہے ہیں۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ کوئی بھی قوم اکٹھے ہو کے بیٹھتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں۔ جیسا ہم حدیث پڑھیں، اگر ہم اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوں، قرآن حدیث پڑھ رہے ہوں، تو حدیث میں آتا ہے کہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان کے دلوں میں سکون نازل کر دیتا ہے۔ غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کا نام لینا بہرحال بہت بڑی بات ہے۔ پھر آپ نے ایک پرنسپل بتا دیا کہ ومن ابتا بہ عملا لم یسرع بہ نسب، آپ نے کہا کہ جس شخص کا عمل کمزور ہو، یعنی وہ ایکشن اس کے ویک ہیں، اچھا کام نہیں کر رہا، اور یہ مت سمجھے کہ اس کا نسب اس کو اللہ کے قریب کر دے گا، یعنی نسب کے اعتبار سے اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے، بنو ہاشم کا ہے، سید ہے، شاہ فیملی سے ہے، عباسی خاندان سے ہے، جو نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، بہت بڑی بات ہے، ہمیں لوگوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ لیکن یہ مت وہ سمجھیں کہ ہمارے لیے بس یہ جنت کا پروانہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے خاندان کے، ان کو بھی محنت کرنی ہے، ان کو بھی اسٹرگل کرنی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس کے ایکشن سلو ہیں، اس کا لینیج، اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اس کی جو کاسٹ ہے، وہ اس کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتے، ایک حدیث میں آتا ہے ہمارے کپڑوں کو نہیں دیکھتے، وہ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے ایکشنز کو دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بالکل 5 پوائنٹس اتنے خوبصورت انداز سے اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی لائف کے اندر بھی۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے، اس حدیث کو بھی پڑھ کے آپ یقیناً خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنے مرسیفل ہیں اور اللہ کی بلیسنگز کتنی زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا خوبصورت ایک کرائٹیریا بنایا ہے ہماری نیکیوں اور گناہوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے اور اس کا ویٹ کرنے کے لیے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی قال، وہ اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے چیزوں کو نقل کیا جاتا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ کتب الحسنات، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو لکھ لیا، والسیئات، برائیوں کو بھی لکھ لیا۔ اب وہ لکھنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ثم بین ذلک، پھر اللہ نے خود بیان کیا کہ میں نیکیوں اور برائیوں کو کیسے لکھتا ہوں۔ اب یہ کرائٹیریا آپ سنیں۔ فمن ہم بحسنہ، کسی نے بھی نیکی کرنے کا ارادہ کر لیا کہ یہ کام میں کروں گا، صرف دل میں ایک ارادہ کیا ہے کہ رات کو میں نفل پڑھوں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا، کسی انسان غریب ہے اس کو میں جا کے اپنی چیریٹی کروں گا، اس کی مدد کروں گا، یعنی ایک ذہن میں ایک انٹینشن ہے، آپ نے پلاننگ کر لی ہے، ارادہ کر لیا ہے۔ فلم یعملھا، اب وہ کام کر نہیں سکے، رات کو کسی وجہ سے بس آپ تہجد نہیں پڑھ سکے، لیکن ارادہ تھا، وہ جو آپ نے ہیلپ کرنی تھی آپ نہیں کر سکے۔ کتب اللہ عنده حسنہ کاملہ، اللہ پھر بھی ایک مکمل نیکی لکھیں گے، جو آپ نے کام نہیں کیا پھر بھی وہ سارے کام کا ثواب لکھا جائے گا کہ آپ نے کم سے کم اچھا سوچا تو ہے نا۔ یعنی آپ دیکھیں گے پازیٹیو تھنکنگ کی کتنی بڑی بات ہے کہ جو انسان پازیٹیو رہتا ہے، کام کر نہیں سکا لیکن صرف سوچتا ہے کہ یہ کام مجھے کر لوں، لیکن بعد میں حالات اس طرح نہیں بنے، وہ یہ کام نہیں کر سکا، تب بھی اس کام کا ایک ریوارڈ نیکی اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں کہ اس نے گویا کام کر لیا ہے، کیونکہ ارادہ تو کیا تھا، چلو بعد میں حالات ایسے بن گئے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اب سیکنڈ پہ آ جائیے، اب اس نے ارادہ کیا، فَعَمِلَهُ، کر بھی لیا، كَتَبَهَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَهُ 10 حسنات إلى 700، تو اللہ تعالیٰ کم سے کم ایٹ لیسٹ اس کام کو 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، یعنی ایک بھی نیکی کریں گے، کوئی ایک دفعہ بھی ایک شخص کہتا ہے سبحان اللہ، تو وہ فرشتہ ایک مرتبہ نہیں لکھتا، اس کو 10 ٹائم لکھتا ہے۔ یہ اوور آل امت محمدیہ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیکیج ہے سوری یہ پیکیج ہے کہ آپ کی ایک نیکی جو بھی ہوگی اس کو ملٹیپلائی 10 سے کیا جائے گا منیمم، یہ کرائٹیریا ہے۔ اور یہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ کسی کے لیے 100، کسی کے لیے 200 الی 700، 700 تک، ضعفاً الی ضعف کثیر، اور اس سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ جتنا اس کے اندر سنسیریٹی ہوگی، جتنا وہ کام آپ خوبصورت طریقے سے ایمیکیبلی اس کام کو آپ پرفارم کریں گے، اس کو برڈن نہیں سمجھیں گے۔ دیکھیں نا،
ایک تراویح پڑھنا ہے برڈن سمجھ کے اور مشکل سمجھ کے، تو آپ کو چلو 10 سے ملٹیپلائی کر دیں گے، لیکن ایک تراویح ہے کہ خوشی خوشی پڑھنا، مزہ آ رہا ہے عبادت کے اندر اور جوش سے پڑھ رہا ہے، جذبے سے پڑھ رہا ہے، فل اسپرٹس کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اب اس کا ریوارڈ بڑھتا جائے گا جتنا اس نیکی کو آپ خوبصورت انداز سے پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ ایٹ لیسٹ ہر نیکی کو 10 سے ملٹیپلائی کیا جائے گا، اور اگر اس کا لیول بڑھتا جائے گا تو نیکی کا ریوارڈ بھی بڑھتا جائے گا، اور 700 اور اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ اب دوسری طرف آ جائیے، وَإِنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةٍ، کسی نے ارادہ کر لیا گناہ کرنے کا کہ میں بہت رات کو مووی دیکھوں گا، یہ غلط کام کروں گا، کوئی اس نے سوچ لیا، فلم يعملها، اب وہ کام نہیں کر سکا کسی بھی وجہ سے، اللہ کا خوف آ گیا، حالات ایسے بن گئے کہ وہ کام گناہ کا کام نہیں ہو سکا، کتبہ اللہ عنده حسنہ کاملہ، اب پرنسپلز تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو ایک گناہ لکھ دیا جاتا جیسے نیکی لکھ دی گئی تھی، اگر ہم اصول کے مطابق بات کریں تو ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا یہاں پہ۔ اگر اس نے نہیں کیا تو اللہ تب بھی ایک نیکی لکھتے ہیں۔ بھائی اب نیکی کس بات کی لکھی جا رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ اس نے وہ گناہ چھوڑنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کر رہے ہیں، اس کو اس کا بھی ریوارڈ دے رہے ہیں کہ وہ نیکی، وہ گناہ کو چھوڑ ہے اللہ سے ڈر کے، ایٹ لیسٹ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو یہ کسی بھی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر سکا، تب بھی اس کو ایک مکمل نیکی لکھی جاتی ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اب اگر گناہ کا ارادہ کیا، فعملہ، گناہ کر بھی لا، کتبہ اللہ عنہ سیئہ واحدہ، اب اصولی طور پر 10 گناہ لکھنے چاہیے، لیکن اللہ 10 نہیں لکھتے، اللہ تعالیٰ جسٹ اس کو ایک بیڈ ڈیڈ، ایک گناہ جو ہے اس کو لکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کتنی بلیسنگ ہے، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تب بھی نیکی، گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تب بھی نیکی، لیکن گناہ نہیں کر سکے اور نیکی نہیں کر سکے۔ دوسری طرف دیکھیں، نیکی کا ارادہ کر کے نیکی کر بھی لی، 10 ٹائمز سے شروع ہو کے 700 اور اس سے بھی زیادہ، مینی ٹائمز، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو بڑھا دیتا ہوں۔ برائی کا ارادہ کر کے برائی کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو جسٹ ایک ہی برائی لکھتے ہیں، تو یہ اللہ کی بلیسنگ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے، التجاوز عن الخطأ والنسیان عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ اس حدیث میں بیسیکلی 3 ایسے پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں کہ اگر ان پوائنٹس کی بیس پہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں، کبھی بھی اس شخص کو ان 3 بیسز کے اوپر اگر غلط کام ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کو پکڑا نہیں جائے گا۔ ان اللہ تجاوز لی عن امتی، یہ بھی میری امت کے لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسپیشل پیکیج ہے، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے اگنور کر دی ہیں 3 چیزیں، الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ پہلی چیز ہے خطا، بائی مسٹیک کوئی کام ہم کر دیتے ہیں۔ بائی مسٹیک کیا ہوتا ہے کہ ایک کام آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، کوئی آپ کی بہت لمبی انٹینشن نہیں تھی، بس موقع پہ آئے اور وہ گناہ ہو گیا آپ سے، تو ظاہر ہے کہ بائی مسٹیک ہوا، پلاننگ نہیں تھی، آپ کی فل انٹینشن اس طرح سے نہیں تھی کہ آپ اس کی پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، چلو انسان ہے، غلطی سے ایک دم ہو گیا۔ فارگیٹفلنس، دوسری چیز ہے کہ آپ کوئی چیز بھول کے کر لیتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ انسان کے ساتھ بھول لگی ہوئی ہے، رمضان میں بھول کے کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، تو بھول کے کوئی بھی کام ہوگا وہ بھی معاف، اور کوئی کام آپ غلطی سے کریں گے وہ بھی معاف۔ اور تیسری چیز، غلطی کے اندر دیکھیں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک ہے کہ آپ ایک کام کو اپنی انٹینشن میں سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ غلط نکلا، مس پرسیپشن تھا، مس انڈرسٹینڈنگ تھی آپ کی، وہ بھی غلطی ہے۔ اور کچھ اسکالر نے کہا کہ اس کو بھی آپ غلطی کہہ سکتے ہیں، جس طرح دیکھیں آدم علیہ السلام اس بات کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جنت کے پھل نہیں کھانا، تو سمجھے کہ اسپیسیفکلی یہ نہیں کھانا، باقی کھا سکتے ہیں، تو باقی انہوں نے وہ جو پھل کھا لیا یا گندم کا دانہ کھا لیا۔ اب آدم علیہ السلام اس پوائنٹ کو صحیح طرح نہیں سمجھے تھے، اس لیے اس کو گناہ نہیں کہا جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک چیز کو انڈرسٹینڈ پراپرلی نہیں کر رہے، یا ایک چیز آپ نے پلاننگ نہیں کی تھی، غلطی ہو گئی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز ہے فارگیٹفلنس، کہ اگر آپ بھول کے کوئی کام کرتے ہیں، اور تیسرا وہ کام جو آپ کو زبردستی کروایا جاتا ہے، آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ یہ کام آپ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی، کیونکہ آپ کی فری ول نہیں ہے، آپ کی فری چوائس نہیں ہے اس کام کے اندر، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی انسان گن پوائنٹ پہ کسی کو کہے جی آپ اسلام سے پھر جائیں، کلمہ کفر بولیں، تو سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر آپ کا دل ایمان پہ مطمئن ہے اور آپ کو زبان سے کچھ کہنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے، تو بول دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت اور دل کو دیکھ رہا ہے، تو جو کام آپ سے زبردستی کروایا جا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی نظر میں گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے، حضرت ابن عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایڈوائس کی تھی، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، حضرت عمر فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ اللہ کے نبی نے میرے کندھے کو پکڑا، پیچھے سے آئے اور ہمارے جو شولڈر ہے، اللہ کے نبی نے ان شولڈر پہ ہاتھ رکھا،
فقال، اور فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. غریب اردو والا غریب نہیں ہوتا، غریب کہتے ہیں انفیملیئر کو، اسٹرینجر کو، کہ بی ان دا ورلڈ ایز تو یو آر اسٹرینجر. آپ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر یا ایک راستہ عبور کرنے والا شخص گزر رہا ہے، اس طرح سے آپ زندگی گزارو. یعنی زندگی دنیا میں بالکل ہی انڈلج نہ ہو جو کہ آپ کو پرواہ نہ رہے کہ میں نے ایک دن دنیا سے جانا بھی ہے. تھوڑا سا آپ اکیلے بیٹھ کر اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرو، اپنے آپ کو سوچا کرو، آخرت کو سوچا کرو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر تھوڑی بہت تیاری بھی کرتا رہتا ہے. جب ہم اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں، کوئی بندہ موت کی بات کرے، ڈیتھ کے بارے میں کرے، ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ بات نہ کرو، ڈر لگتا ہے. لیکن ڈرنا تو علاج نہیں ہے، ڈر تو ہر ایک کو لگتا ہے. لیکن جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں پھر تھوڑا سا پریپریشن کریں گے اس کے لیے. اگر آپ ڈسکس ہی نہیں کریں گے تو ہم پریپریشن کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے ان کو یہ ایک ایڈوائس کی کہ عمر زندگی ایسے گزارو جیسے ایک راہ گزر، ایک ٹریولر ہے، ایک مسافر ہے، ایک اجنبی زندگی گزارتا ہے. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصبح. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب تم رات کر لو تو صبح کا انتظار مت کرنا. ان رات کو سو تو اللہ سے معافی مانگ کے صلاۃ و توبہ پڑھ لو، اور کسی کا کوئی حق ہے تو وہ ادا کر دو، اپنی ہر چیز کلیئر ہو گئی. جس میں آپ نے یہاں تک کہا کہ سونے سے پہلے آپ کی جو ول ہے، آپ کی وصیت آپ کے تکیے کے نیچے رکھی ہو، کیونکہ نہیں پتا کہ آپ صبح اٹھ سکتے ہیں نہیں اٹھ سکتے. کیونکہ نیند بھی تو موت کی طرح ہی ہوتی ہے. جب ہم سونے لگتے ہیں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ آپ کے نام کے ساتھ سونے لگا ہوں. نہیں کہتے بلکہ مرنے لگا ہوں، کیونکہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روحیں آدھی سے زیادہ ہماری باڈی میں نہیں ہوتی، اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها. سوتے وقت آپ کی روحیں اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں اور پھر کچھ روحوں کو اللہ واپس کرتے ہیں، کچھ کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اس لیے رات ہو جائے صبح کا انتظار مت کرنا، اپنے آپ کو مکمل طور پر پریپریشن کر کے تیاری کر کے سونا. وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اور جب صبح کر لیں تو یہ مت سوچنا کہ برات بھی آئے گی. ہر وقت یعنی اپنے آپ کو تیار رکھیں. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِلْمَوْتِ. اور اگر صحت ہے تو اس کو غنیمت جانیں، یہ نہ ہو پھر آپ مریض ہو جائیں اور پھر ظاہر ہے کہ آپ نیکی کرنا بھی چاہیں تو نیکی نہ کر سکیں. اور جب تک زندگی ہے تو موت کے لیے اس کو غنیمت سمجھیں، کیونکہ بعد میں اگر موت آتی ہے تو ظاہر انسان پھر یہ تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ کاش مجھے چند لمحات مل جائیں اور میں کوئی نیک کام کروں. لاسٹ حدیث ہماری سیعۃ مغفرت اللہ، اس کو اچھے نوٹ پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کتنی بڑی ہے. اس لیے کبھی بھی زندگی میں بچوں آپ لوگوں نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیں. اس حدیث کو سوچ لیا کریں جس میں اللہ کے نبی نے دیکھیں کہاں تک ارشاد فرما دیا ہے، تاکہ کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کا شکار نہ ہوں. اب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا ابالی. یا ابن آدم لو بلغ ذنوبك الى عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك. اے آدم کے بیٹے، اگر تمہارے اتنے گناہ ہو جائیں کہ تم زمین بھر کے گناہ کرو اور تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تک لگنے لگ جائیں، بلغ ذنوبک الى عنان السماء، your sin to reach the clouds of the sky, and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. میں معاف کر دوں گا. یعنی اتنے گناہ کو کر ہی نہیں سکتا کہ زمین ساری بھرے اور وہ بڑھتے 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 کلاؤڈ سے بھی اوپر چلا جائے اور اسکائی کو جا کے ٹچ کرے، اتنا کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر کر لے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی پریشان نہیں ہونا، I would forgive you، میں آپ کو معاف کر دوں گا. اور آدم کی اولاد زمین بھر کے گناہ لے کر میرے پاس آتے ہو اور مجھے اگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا. مجھے کس چیز کی پرواہ ہے؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کیا، اس کو معاف نہیں کیا؟ تو ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے کبھی بھی کسی انسان کے بارے میں یہ ڈیسیژن نہ لے لیا کریں، یہ اوپینین رکھا کریں کہ یہ اچھا ہے برا ہے. ہمیں کیا پتہ، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاف کر دیں اور ہمارے کوئی ایک گناہ کو کی وجہ سے ہمیں سزا دے دیں. اس لیے ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھیں اور کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ کسی گیٹ اپ کو دیکھ کے ہم کہہ دیں جی بس یہ تو بڑا ہی سنفل بندہ ہے اور یہ بڑا نیک بندہ ہے. یہ ہمارے لیے کوئی ججمنٹ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون بہتر ہے. اس لیے جب بھی غلطی ہو جائے کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہ ہو. ڈس اپوائنٹمنٹ تو اسلام کے اندر کفر ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اور اللہ تعالیٰ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی پرواہ ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگا کریں. اور جب گناہ کی آپ معافی مانگ لیں گے نا آپ بڑے پرسکون ہو جائیں گے، آپ کا اندر سے بہت پیسفل ہو جائیں گے اور اندر سے بہت زیادہ آپ کے اگر پینک ہیں نروس ہیں تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ حدیثیں بچوں یہ بہت خوبصورت حدیثیں ہیں.
اور میں آپ کو اس ویک میں کوئی اسائنمنٹ تو نہیں دے رہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ عید کی وجہ سے آپ لوگوں نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہوں گے. تو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ان حدیث میں سے کچھ نہ کچھ حدیث کو میمورائز ضرور کرنا ہے. اور میمورائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مطلب ساری نہ یاد کریں، مطلب کچھ لینتھی حدیث ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی پوائنٹس اس کے آپ یاد کر سکتے ہیں. سپوز دیکھیں کہ جیسے یہ حدیث ہے، میں آپ کو ایک حدیث بتا دیتا ہوں کہ کم سے کم آپ اس ایک حدیث کو ہی یاد کر لیں تو یہ بھی کافی ہوگا. جیسے یہ حدیث ہے کہ طہور شطر الایمان، یہ حدیث کا ایک پارٹ ہے، آپ یہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے. والصلاۃ نور والصدقۃ برہان. تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے حدیث کے 5 to 6 پارٹس جو ہیں کسی بھی حدیث کے، ایک تو آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے، میمورائز کر لینا ہے، یہی آپ کا ٹاسک ہے. اور یہ آپ کا پریکٹیکل ورک ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ جو لیکچر ہمارا آج کا ہے، بہت ہی خوبصورت حدیثیں ہیں، ان کو ہم نے اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے. اور کچھ حدیثوں کو میمورائز بھی ضرور کریں. اوکے جی، اور ایڈوانس عید مبارک. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس تو ہماری عید کے بعد ہوگی. اوکے جی، اللہ حافظ.